اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ایک جانباز ساتھی جو آج کل نہیں ہے، ایک ایسے طبقے کی رہنمائی کرتی ہے جو اس ملازم پیشہ سے میں سب سے زیادہ محنتی اور ہر وقت مشغول رہنے والے اہلکار ہیں۔ ان کا تعلق ہماری زندگی کے اس حصے سے ہے جہاں زمین کا ریکارڈ، روزمرہ زندگی کے معاملات، ایڈمنسٹریشن خاص کر سے وابستہ ہے۔ جب سے یہ محکمہ وجود میں آیا ہے مشکلات سے دوچار رہا ہی ہے۔ ہم نے بھی جب سے یہ عہدہ سنبھالا ایک جدوجہد رہی۔ آپ ہماری اس جدوجہد میں جو 40 روزہ ہم نے ہڑتال کی تھی، جب ایک عوامی حکومت یہاں کام کرتی تھی محبوبہ مفتی جی کی قیادت میں، ہم نے بار بار ڈیلیبریشنز کی، ہڑتال 40ویں روز تک گئی، ہمیں بار بار بلایا بھی گیا، کئی بار غور خوض ہوا ہمارے معاملات پر، چاہے وہ عبدالرحمن ویری، ان کے ساتھ کئی ایک میٹنگز ہوئی، بحثیتی وہ وزیر مال تھے، غلام نبی ہاجورہ صاحب آئے، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی، اعلیٰ قیادت سے میٹنگ ہوئی، الطاف بخاری جب بحثیتی وزیر فائنانس تھے ان کے ساتھ کئی ایک میٹنگز ہوئی، حسیب درابو صاحب جب وزیر فائنانس تھے ان کے ساتھ بھی کئی ایک میٹنگز ہوئی۔ کوئی گوشہ ہم نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم نے اپنے مطالبات نہیں رکھے، خاص کر اس برائے جب ہمیں لگا کہ یہ معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں، ہم اپنے معاملات کو اس وقت کے ایرسفائل اسٹیٹ کی اعلیٰ قیادت یعنی چیف منسٹر آف دین جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ محبوبہ مفتی کے پاس بھی گئی، مگر انہوں نے اعتماد دیا کہ آپ کے معاملے حل کریں گے، مگر ہم نے کہا کہ کچھ ایک بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں دے دو، اس کے لیے حکومت تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ہماری ہڑتال پھر بھی جاری رہی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو شراکت داری تھی حکومت میں وہ نہ رہی اور حکومت کا ڈاؤن فال ہوا اور یہاں پر گورنر راج نافذ ہوا۔ گورنر راج نافذ ہونے کے بعد بھی 5 دن تک ہم ہڑتال پر رہے۔ اس وقت کے گورنر نے ہمیں بلایا، خاص کر جو ایڈوائزر تھے دین چیف سیکرٹری بی بی ویاس صاحب اور اس وقت کے فائنانشل کمشنر جناب سامون صاحب، انہوں نے ہمیں بلایا کہ اب ریاست میں عوامی حکومت نہیں رہی، اب ایک گورنر راج ہے، اس کے تحت ہم آپ کے معاملے ضرور حل کریں گے، اور انہوں نے ہمیں اطمینان دیا کہ آپ اپنے ہڑتال کو توڑ دیں، اس کو آپ مؤخر کریں، تو ہم راضی نہیں تھے۔ پھر لاسٹ میں ایک اطمینان دیا انہوں نے کہ 2 مہینے کے اندر آپ کے تمام معاملات حل ہوں گے، مگر افسوس صد افسوس کہ گورنر بدلے گئے، آفیسر بدلے گئے، یہاں تک کہ یہاں کے قانون بھی بدلے گئے، لینڈ لاز بھی بدلے گئے۔ آج جو بحران محکمہ مال میں درپیش ہے اس سے آپ سبھی واقف ہیں، یہاں پٹوار اسٹیشن شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، نہ کہیں پٹواری صاحبان کا، گرداور صاحبان کا، نہ آج کل کہیں دن ہے نہ رات ہے، کہیں ایک بسیرا چھوڑا دوسرے پر گئے، کہیں ایک جگہ چھوڑی دوسرے پر گئے، مگر کہتے ہیں ودن آورز کمپیوٹرائز ریکارڈ کر کے دے دو اسٹیٹ لینڈز کا، جبکہ میرے پٹوار خانہ ان کے پاس نہیں، کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں، ہاتھ سے کام کرنے والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے آج بھی کہ آپ ایک کمپیوٹرائز اسٹیٹمنٹ دے دو، دیٹ ٹو ان سافٹ کاپی اینڈ ہارڈ کاپی۔ آج میرے پٹواری مجبور ہوئے ہیں، ہائر کیے ہوئے ہیں کمپیوٹر آپریٹرز پورے JNK میں، اور دن رات کام کر کے، مگر جب مانگتے ہیں، مانگنے کی باری آتی ہے تو وہاں سرد مہری۔ یہ ڈبل سٹنڈارڈز ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل سٹنڈارڈز نہ ہوں۔ آج یہ وقت آیا ہے کہ پٹواریوں سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں، کیونکہ اب بنیادی ممبران کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں آپ ہماری آواز بن کر ریاست کی جو اس وقت کی گورنر ایڈمنسٹریشن ہے ان تک ہماری آواز پہنچائیں۔ ڈیمانڈز ہیں جن میں ساری فکس گریڈ پے آف پٹواریز ہے فرام 2400 to 2800۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا جو ایشو ہے کریشن آف GKO سرکلز اینڈ پٹوار حلقاز۔ اس کے بعد تیسری بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایک
DPC पटवारी का हक है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हक है, आफ्टर एवरी 6 months इट शुड बी डन। लेकिन बदकिस्मती पिछले 4 सालों से 5 सालों से हमारी DPCs नहीं हो रही है। हम पेंडिंग है 5 सालों से। हमारी रिक्वेस्ट है अब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू शलीन कबरा साहब से हम हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये डिमांड जल्द से जल्द सॉल्व की जाए ताकि हम भी एक राहत की सांस इख्तियार कर ले। और एक रिक्वेस्ट हमारी ये भी है गवर्नमेंट से, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पे, हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आए। हम ये डिमांड जो कि सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारी ग्रेड पे की फाइल है, उसको जल्द मुकम्मल करके हम